ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے. فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا. پس ان فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ تمہارے ساتھی کی ایک مثال ہے. ساتھی سے مراد رسول اللہ کی جانب اشارہ کیا کہ تمہارے ان ساتھی کی ایک مثال ہے. فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. تم ان کے لیے وہ مثال بیان کرو. قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ. ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، مثال ہم ان کے سامنے بیان کریں گے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ جاگ رہا ہو تو اس کے سامنے کچھ بیان کریں تو فائدہ ہوگا، سونے والوں کے سامنے نہیں. وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. ان فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ بے شک آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن آپ کا دل بیدار ہے. عام انسان جب سوتا ہے تو اس کا دل، دماغ، اس کے بدن کا ہر حصہ، ہر جوڑ سو جاتا ہے. لیکن نبی جب سوتے ہیں تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل پھر بھی بیدار رہتا ہے، دل کو شعور اور ادراک رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو خواب دکھائی دیتا ہے وہ خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے. خواب بھی ان کا سچا ہوتا ہے، اسی لیے کہ سونے کی حالت میں بھی دل ان کا غافل نہیں ہوتا. ہم اگر کوئی چیز سونے کی حالت میں دیکھیں تو اس کا اکثر حصہ یاد نہیں رہے گا اور پھر خواب کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، آگے کا پہلے اور پہلے کا بعد میں، اور کہیں سے چھوٹ جاتا ہے، کہیں سے رہ جاتا ہے، کیونکہ دل سویا ہوا ہوتا ہے. نبی جب خواب دیکھتے ہیں تو نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. اس خواب کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس کے اندر بھول نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل اس کا صحیح ادراک کرتا ہے اور صحیح طور پر دل اس کو سمجھ لیتا ہے اور مکمل اس کا ادراک اور شعور رکھتا ہے. اسی وجہ سے جب امتی سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی جب سوتے ہیں تو نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے کہ امتی دل اس کے نیند میں مستغرق ہونے کی وجہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اب درمیان میں اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اسے خبر نہیں ہوتی، لیکن نبی کا دل چونکہ جاگ رہا ہوتا ہے، نبی کا دل بیدار ہوتا ہے، تو انہیں مکمل شعور رہتا ہے کہ میرا وضو ابھی باقی ہے. تو ناقض وضو امتی کا نوم ہے اور نبی کا نوم، نبی کا سونا ناقض وضو نبی کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بعض مرتبہ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے اور آپ کی آنکھ لگ جاتی اور پھر آپ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اسی لیے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. تو یہاں جب فرشتوں نے کہا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، مثال بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، تو فرشتوں ہی کی دوسری جماعت کہنے لگی کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے. اب ہم مثال بیان کریں گے تو دل اس کو مکمل طور پر سمجھے گا اور اس کا ادراک اور شعور کرے گا. فقالوا مثلہ کمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. پس ان فرشتوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ آپ کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. وجعل فيها مأدبة، اور پھر اس گھر بنانے کے بعد گھر کے اندر دسترخوان لگایا. وبعث داعيا، اور پھر ایک آدمی بلانے کے لیے بھیج دیا تاکہ لوگوں کو بلا کر کے لائے، گھر میں داخل ہو اور کھانا کھائیں، دسترخوان لگا ہوا ہے. اور ایک بلانے والے کو بھیج دیا. فمن اجاب الداعی،
پر جو آدمی اس بلانے والے کی بات کو قبول کرتا ہے، دخل الدار، وہ گھر میں بھی داخل ہوتا ہے، واکل من المأدبہ، اور دسترخوان سے بھی کھاتا ہے۔ ومن لم یجب الداعی لم يدخل النار ولم یاکل من المأدبہ، اور جو اس بلانے والے کی بات کو قبول نہیں کرتا، وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوتا اور دسترخوان سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے۔ بلانے والے کی بلانے پر جب آئے گا تبھی تو کچھ حاصل ہوگا، اور آدمی دسترخوان تک آئے نہیں، بلانے والے کی بات کو ٹھکرا دے، اب وہ مکان کے اندر بھی داخل نہیں ہو پائے گا اور کھانے سے بھی محروم رہے گا۔ تو یہ مثال بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، پس بعض فرشتوں نے کہا تم اس مثال کو ان کے لیے واضح کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس مثال کا مقصد کیا ہے اور یہ مثال آپ پر کس طرح فٹ ہوتی ہے، منطبق کس طرح ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا دو تاکہ نبی کو اچھی طرح یاد اور واضح ہو جائے۔ قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان، ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، مثال کی وضاحت کیسے کریں؟ تو پھر دوسرے بعض جماعت نے کہا کہ بے شک آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل آپ کا بیدار ہے، جب اس مثال کی وضاحت کی جائے گی تو آپ اس کا ادراک کریں گے۔ فقالوا الدار الجنہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر فرشتوں کی ایک جماعت نے اس مثال کی وضاحت کی، الدار الجنہ کہ گھر سے مراد ہے جنت، والداعی محمد، اور اس گھر کی طرف بلانے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اس آدمی نے محمد الرسول اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی۔ ومن عصا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کے نافرمانی کی، ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد الرسول اللہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جو جنت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے سامان، کھانے پینے کے اور دسترخوان لگائے ہیں، اور اس دسترخوان سے کھانے کے لیے بلاوے کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ لوگوں کے درمیان جا کر اعلان کرو۔ اب جو آدمی رسول اللہ کی بات مانتا ہے وہ جنت کے اندر بھی داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہاں کے دسترخوان سے استعمال کرے گا، اور جو آپ کی بات قبول نہیں کرے گا نہ وہ جنت میں داخل ہو پائے گا اور نہ جنت کی نعمتیں اسے حاصل ہو پائیں گی۔ تو یہ مثال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کی بات ماننے والا اللہ کی ماننے والا، اور جو آپ کی بات کو ٹھکرانے والا ہے وہ اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا ہے۔ اسی لیے کہ نبی کی کوئی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آگے روایت میں فرماتے ہیں وہ محمد فرق بین الناس، کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی جو آپ کی بات ماننے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اور جو آپ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، ایمان نہیں لاتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، ماننے والا مومن اور نہ ماننے والا کافر۔ تو اس طرح جو عام انسان ہیں، عام انسانوں میں پھر دو جماعتیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے ان میں سے بعض بندے مومن ہیں اور بعض بندے کافر ہیں۔ یہ دو فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے درمیان۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اطاعت کی اور بھی جنت میں داخلے کی، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنا فضل و کرم فرمائے۔